بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے کہ بائبل کے اندر خدا کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، پھر ان صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان لوگوں سے چند سوالات کریں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ بائبل کے اندر خدا کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ واحد ہے، ایک ہے۔ کتاب استثناء باب 6 آیت نمبر 4 کے اندر ہے، سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، ہمیشہ موجود۔ مکاشفہ باب 22 آیت نمبر 13 میں ہے، میں الفا اور اومیگا ہوں، یعنی میں ابتدا ہوں اور انتہا ہوں۔ تو بائبل خدا کی وحدانیت، اس کی تخلیقی قوت، محبت، علم اور قدرت کو تسلیم کرتی ہے۔ خدا کی ان صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیا ہے، ان لوگوں سے چند سوالات کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو کتاب مرقس باب 15 آیت نمبر 34 میں انہوں نے کیوں کہا، میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، جس وقت انہیں سولی دی جائے۔ نمبر 2، اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو یوحنا باب 8 آیت نمبر 28 میں وہ کیوں کہتے ہیں، میں خود سے کچھ نہیں کرتا؟ کیا خدا اس طرح کہہ سکتا ہے؟ کیا خدا کے بس میں کچھ نہیں ہے؟ بلکہ خدا تو سب کچھ کرتا ہے۔ نمبر 3، یوحنا باب 14 آیت نمبر 28 میں ہے، میرا باپ خدا مجھ سے بڑا ہے۔ نمبر 4، اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو لوقا باب 23 آیت نمبر 46 میں کیوں کہتے ہیں، پروردگار یعنی خدا تیرے ہاتھوں میں میری روح عطیہ ہے۔ نمبر 5، اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو مرقس باب 10 آیت نمبر 18 میں وہ کیوں کہتے ہیں، تم مجھے کیوں اچھا کہتے ہو، خدا کے سوا کوئی اچھا نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو لوقا باب نمبر 18 آیت نمبر 19 میں وہ کیوں کہتے ہیں، تم مجھے اچھا کیوں کہتے ہو، کوئی اچھا خدا کے سوا نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو یوحنا باب 20 آیت نمبر 17 میں کیوں کہتے ہیں، میرے پاس نہ رہو، میں نے ابھی اپنے باپ کے پاس واپس جانا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو متی باب 16 آیت نمبر 13 میں ان کے شاگردوں نے انہیں صرف نبی ہی کیوں سمجھا۔ نمبر 8، اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو متی باب 8 آیت نمبر 24 میں کیوں دیکھا جاتا ہے کہ وہ سو رہا تھا، جبکہ خدا کو کبھی نیند نہیں آتی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو لوقا باب 23 آیت نمبر 34 میں کیوں کہتے ہیں، پروردگار انہیں معاف کر دو کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو یوحنا باب 17 آیت نمبر 3 میں کیوں کہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی ایک خدا میں اور عیسیٰ مسیح میں یقین رکھنا ہے جو خدا نے بھیجا ہے۔ نمبر 11، اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو کتاب اعمال باب 2 آیت نمبر 22 میں کیوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ ایک عام آدمی تھے اور سب معجزات اور کرامات خدا نے اس کے ذریعے وجود میں لائی تھی۔ نمبر 12، اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو کتاب عبرانی باب 2 آیت نمبر 9 میں کیوں کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں سے تھوڑا سا نیچے بنا دیا گیا تھا، کم درجے کا بنا دیا گیا تھا۔ نمبر 13، اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو لوقا باب 22 آیت نمبر 43 میں کیوں کہتے ہیں کہ اسے فرشتوں نے مضبوط کیا۔ کیا خدا کی مخلوق خدا سے مضبوط ہوتی ہے کہ وہ خدا کو مضبوط کرے؟ نمبر 14، اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو لوقا باب 4 آیت نمبر 8 میں کیوں کہتے ہیں کہ صرف خدا کو عبادت اور خدمت کرنا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی کہا کہ صرف میری ہی عبادت کرو، بلکہ وہ تو خدا کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو لوقا باب 2 آیت نمبر 21 میں کیوں کہتے ہیں کہ انہیں ختنہ کیا گیا؟ کیا نعوذ باللہ خدا کا ختنہ کیا جاتا ہے؟ نمبر 17، اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو مرقس باب 11 آیت نمبر 13 میں کیوں کہتے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ انجیر کی فصل کا وقت ہے؟ کیا نعوذ باللہ خدا اس درجے کی جہالت میں ہو سکتا ہے؟
اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو مرقس باب 11 آیت نمبر 12 میں کیوں کہتے ہیں کہ انہیں بھوک لگی تھی؟ کیا خدا بھوکا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو متی باب 24 آیت نمبر 36 میں کیوں کہتے ہیں کہ انہیں قیامت کے آخری دن اور گھڑی کا علم نہیں ہے؟ کیا خدا اس درجے کی جہالت میں ہو سکتا ہے کہ اسے قیامت کا آخری دن معلوم ہی نہ ہو؟ نمبر 20، اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو روایت میں ذکر ہے کہ وہ یہودی لوگوں کے خاندان سے تھے، کیا خدا کے پاس خاندان ہو سکتا ہے؟ نمبر 21، اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو متی باب 15 آیت نمبر 24 میں کیوں کہتے ہیں کہ انہیں صرف اسرائیل کے گمشدہ بھیڑوں کے پاس بھیجا گیا ہے؟ کیا خدا بھیجا جاتا ہے؟ کیا خدا پر کوئی حکم چلانے والا ہوتا ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو لوقا باب 11 آیت نمبر 37 میں کیوں دیکھا جاتا ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے؟ وہ اپنے ہاتھ دھونا بھی بھول گئے تھے کیونکہ ان کو بہت بھوک لگی تھی۔ کیا خدا کھانا کھا سکتا ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کھانا ہضم ہوتا ہے، مطلب کہ انہیں پاخانہ کرنا بھی پڑتا ہے، تو اس سے ثابت ہوگا کہ خدا نعوذ باللہ پاخانہ بھی کرتا ہے، حالانکہ بائبل کی روشنی میں یہ تمام صفات خدا کی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 23، اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو یوحنا باب 18 آیت نمبر 22 میں کیوں کہتے ہیں کہ انہیں ایک افسر نے تھپڑ مارا؟ کیا خدا کو کوئی ایک عام آدمی تھپڑ مار سکتا ہے؟ کیا خدا پر کسی کا زور چل سکتا ہے؟ نمبر 24، اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو لوقا باب 2 آیت نمبر 40 میں کیوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ بچپن سے ہی بڑھ رہے تھے اور حکمت اور خدا کی عنایت ان کے ساتھ تھی؟ سوال یہ ہے کہ کون سی خدا کی عنایت ان کے ساتھ تھی اگر وہ خود خدا تھے؟ نمبر 25، اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو مرقس باب 1 آیت نمبر 35 میں کیوں کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے تھے؟ سوال یہ ہے کہ اگر وہ خود خدا تھے تو انہیں کس خدا کی طرف نماز پڑھنے کی ضرورت تھی؟ کس خدا کی عبادت کی ضرورت تھی؟ اسی طرح اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو کتاب تیموتھاؤس باب 2 آیت نمبر 5 میں کیوں کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے اور خدا اور لوگوں کے درمیان ایک واسطہ ہے جو آدمی عیسیٰ ہے؟ نمبر 27، اگر عیسیٰ خدا تھے تو کرنتھیوس باب 1 آیت نمبر 1 میں کیوں کہتے ہیں کہ میں پولس عیسیٰ مسیح کا رسول خدا کی مرضی سے ہوں؟ 28، اگر عیسیٰ خدا تھے تو کتاب اعمال باب 2 آیت نمبر 36 میں کیوں کہتے ہیں کہ خدا نے عیسیٰ کو بنایا ہے جو خدا اور مسیح دونوں ہیں؟ کون سا خدا عیسیٰ کو مسیح بنا چکا ہے اگر عیسیٰ خود خدا ہوتے؟ اس طرح کے بے شمار سوالات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا درجہ دینے پر ذہن میں آتے ہیں۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ذرا وہ تعصب کو چھوڑ کر حق کی تلاش میں لگتے ہوئے ان سوالات میں غور کریں، اور اگر ان کے پاس ان سوالات کا حل ہے تو وہ اسے پیش کریں۔